اس سے اگلا صفحہ کیجیے گا. ختم نبوت ہو گیا. نبوت کے اثرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. نبوت کے اثرات. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة وفي رواية يراها المسلم أو ترى له. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبوت میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول مبشرات کیا چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اچھے یعنی سچے خواب جو مسلمان خود دیکھے یا اس کے لیے کوئی دوسرا دیکھے. نبوت کا یہ اتنا حصہ باقی ہے جس کو مبشرات کہا گیا ہے، یعنی سچے خواب. تنبیہ: یہ ضروری نہیں کہ سچے خواب ہمیشہ خوشی اور مسرت کے متعلق ہوں، رنج اور غم کے متعلق بھی ہو سکتے ہیں، مگر رویا صالحہ یعنی اچھے خواب میں یہ حصہ مغلوب ہوتا ہے اور بشارت کا حصہ غالب. اس کے برعکس شیطانی خواب اکثر خوفناک ہوتے ہیں اور مسرت اور خوشی کے شاذ و نادر، کیونکہ شیطان کا مقصود ہی مسلمان کو غم اور حزن پہنچانا ہے. تو جو سچے خواب ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی سچی بات، کوئی ایسی بات جو ہے نا خواب میں نظر آ جاتی ہے. عام طور سے خوشخبری بشارت کے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو خوشی کے علاوہ کے ہوں، غم کے ہوں. تنبیہ نمبر 2: نبوت سے قبل عالم میں عام طور سے کفر و گمراہی، ظلم و فساد کی تاریکیاں چھائی ہوتی ہیں. جب نبوت کا سورج طلوع ہوتا ہے تو پورے عالم میں اس کی برکات اور انوار پھیل جاتے ہیں. ظلم و فساد کی جگہ رشد و صلاح کا دورہ ہوتا ہے. انسانی عادتوں میں تبدیلی آتی ہے اور افراط و تفریط، عجلت و جلد بازی کے بجائے متانت و بردباری، وقار و میانہ روی پیدا ہو جاتی ہے. انسان کے باطن کا رشتہ شیطان سے اکثر کٹ جاتا ہے اور عالم بالا کے ساتھ ایسا تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ اس میں عالم حس سے ماورا، وہاں کے کچھ مغیبات کے انعکاس کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. انہی اوصاف کو نبوت کے اجزاء یا نبوت کے اثرات و برکات کہا جاتا ہے. یہ اوصاف نبوت اور نبی کی برکت سے تو حاصل ہوتے ہیں، لیکن ان کے حاصل ہونے سے کوئی شخص نبی نہیں بنتا. رؤیا صالحہ یعنی اچھے خواب دیکھنا انسان کے باطن کے متاثر ہونے کی نشانی ہے اور عادتوں کے انقلاب انسان کے ظاہر کے متاثر ہونے کی علامت ہے. احادیث میں ایک طرف رؤیا صالحہ کو نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا ہے، دوسری طرف بعض بلند اخلاق کو نبوت کا 26واں حصہ قرار دیا گیا ہے. حدیث میں ہے بردباری اور متانت، میانہ روی اور اچھی روش نبوت کا 26واں حصہ ہے. ظاہر ہے کہ ان اخلاق کی وجہ سے کسی کو نبی نہیں کہا جا سکتا، جبکہ یہ 26واں جز ہے تو 46ویں جز کو نبوت کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اچھے خواب نیک خوابوں کو احادیث کے اندر 46واں حصہ کہا گیا. 46واں 46، مطلب یہ ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی نبی بن جائے، جس کو اچھے خواب آتے ہیں وہ نبی ہو، مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کفر، ظلمت، گمراہی سے انسانوں کو نبوت کے آنے کے بعد نکال لیتے ہیں تو انسان کا تعلق حس سے ماورا، ایک ہوتا ہے کہ آپ آنکھ سے دیکھتے ہو، آپ کو اس سے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، کچھ بات سنتے ہو اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے. علم انسان کو محسوسات کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے. فرمایا کہ یہ محسوسات کے علم کے بغیر، محسوسات کے علم کے بجائے ایک انسان کے اندر ایک ایسی جو ہے نا وہ عالم بالا، عالم آخرت کے ساتھ ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور اپنی اصلاح ظاہر کے بعد اصلاح باطن کی ایسی فکر لگ جاتی ہے کہ اس کے بعد انسان کو اچھے خواب آتے ہیں. بعض اوقات نیک خواب آتے ہیں، ہر ایک کو آتے بھی نہیں، اور یہ اس بات کی علامت بھی نہیں ہوتی کہ جو جتنا نیک ہے اس کو اتنے اچھے خواب آئیں گے، یا اس کو جو ہے نا وہ پہلے سے پتہ ہوگا. اللہ پاک جس کو دکھا دے دے دے، جس کو دے دے، یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اب
اس کی وجہ سے یہ سمجھنا کہ 46واں حصہ نبوت کا اس کو مل گیا ہے تو یہ مطلب کہ یہ بھی اس کو بھی نبوت کا جز ملا ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں 26واں حصہ اس کو کہا گیا ہے اچھی صفات جو اچھے اخلاق ہیں، ظاہر ہے ان اچھے اخلاق کی وجہ سے سارے ہی سمجھتے ہیں کہ کوئی نبی تو نہیں بن جاتا، اسی طرح اچھے خواب دیکھنے سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کو ایسے نیک خواب آتے ہیں کہ جس میں پہلے سے ہی بشارتیں ہوتی ہیں، جس میں پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ ایسا کام ہونے والا ہے، کوئی اس طرف اشارہ مل جاتا ہے، تو اس سے کوئی فضیلت یا کوئی نبوت والی بات نہیں آ جاتی۔ ہاں البتہ یہ باطن کی صفائی کے وقت ہی ہو سکتا ہے کہ جیسے جو ہے نا وہ اچھی عادتیں اس بات کی علامت ہے کہ انسان کا ظاہر پاک ہو رہا ہے، ایسے ہی اچھے خواب دیکھنا انسان کے باطن کے پاک ہونے کی علامت ہے۔ عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فان يكن في امتي احد فانه عمر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں یعنی بنی اسرائیل میں محدث ہوا کرتے تھے، یعنی مطلب کیا ہے، جن سے غیبی طور پر باتیں کی جاتی تھیں مگر وہ نبی نہ ہوتے تھے۔ اگر میری امت میں صرف ایک ہی شخص ایسا ہوتا تو وہ عمر ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی شخص ہے، ایسے اور بھی امت میں جو سابقہ امم میں تھے تو آپ علیہ السلام کی امت میں تو اور بھی ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں فضیلت بھی سامنے آ گئی کہ اگر ایک ہی ہوتا، اگر کوئی ان ایک کے علاوہ کوئی اور نہ ہوتا تو عمر تو ہے ہی، تو عمر ہوتے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اس سے یعنی کہ ایسا شخص جس سے غیب کے طور پر ایسی باتیں کر دی جائیں کہ غیبی باتیں ان سے کی جائیں، فائدہ دیکھیے، فائدہ غیبی طور پر باتیں کی جانے کی یہ صورتیں ہو سکتی ہیں، پہلی یہ کہ فرشتے اس سے ہم کلام ہوں، فرشتے ہم کلام ہوں، دوسری فرشتوں کی جانب سے کوئی بات اس طرح دل میں ڈالی جائے گویا اس سے کسی نے کہہ دی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شخص کی زبان سے صدق و ثواب والی باتیں نکلتی ہیں، یعنی اس کی زبان سے درست باتیں ہی نکلتی ہیں، سچی باتیں ہی نکلتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کو یہ چیز حاصل تھی کہ ان کے دل میں خیر کی بات اور درست بات اور سچی بات اللہ رب العزت ڈال دیتے تھے، فرشتوں کے ذریعے سے دل میں بات ڈل جاتی تھی۔ تو یہ بھی نبوت کے اثرات میں سے ایک اثر ہے کہ جس کے بعد جو ہے وہ غیبی طور سے بھی بعض لوگوں کے دلوں کے اندر خیر کی باتیں ڈلتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی یہ ذمہ داری نہیں کہ دنیا کے کاموں کی تفصیلات بتائیں، جی انبیاء علیہ السلام دینی معاملات کو کی جو ہے نا وہ رہنمائی اور گائیڈنس کے لیے آتے تھے، دنیا کی ذمہ داریاں، دنیا کے طریقے، طور طریقے، رواج بتانا کہ کیسے دنیا کی نظام کو وہ بہتر چلایا جائے، یہ ساری جو ہے نا وہ دقیق اور باریکیوں میں جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کی ذمہ داریوں میں نہیں ہوتا تھا۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس وقت لوگوں کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنے کھجور کے درختوں کی تعبیر کرتے تھے۔ تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ مذکر درخت کا خوشہ لے کر مؤنث درخت کے ساتھ ملا دیتے تھے، اس کے بعد جب پھل آتا تو بہت کثرت سے آتا، مؤنث درخت کے اندر پھل لگتا ہے تو مذکر درخت کی ایک ٹہنی لے کر وہ اس کے اندر لگا دیتے تھے، جس کے ذریعے سے اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پیداوار زیادہ ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا کہ پھلوں کی پیداوار میں کثرت کے لیے، ہم یہ کام پہلے سے کرتے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر نہ کرو تو شاید بہتر ہو۔ یہ سن کر لوگوں نے تعبیر کرنا چھوڑ دیا، تعبیر یعنی مذکر درخت کی ٹہنی لے کر مؤنث میں داخل کرنا، یہ کام چھوڑ دیا تو پھل کم آنے لگا۔ اس پر لوگوں نے آپ کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ آپ نے فرمایا دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو میں بشر ہوں، جب تمہیں تمہارے دین کے بارے میں کسی بات کا حکم دوں اسے فوراً بلا پس و پیش اختیار کر لو، اور جب دنیا کے معاملات میں کوئی بات اپنی رائے سے کہوں تو میں صرف بشر ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا میں اپنی دنیاوی زندگی کے معاملات اپنی دنیاوی زندگی کے معاملات کو تم خود بہتر جانتے ہو۔ تو دنیاوی معاملات کے اندر فرمایا دنیاوی کاموں کی تفصیلات بتانا آپ کی ذمہ داری نہ تھی۔ فائدہ، اس بات کو ذرا سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے اپنے بندوں پر اپنی اطاعت کی کچھ باتیں مقرر فرمائی ہیں
تاکہ ان کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رحمت حاصل کریں۔ ان سب باتوں کے مجموعے کو دین کہتے ہیں۔ وہ باتیں یہ ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، حدود اور آداب۔ معاملات میں مالی، عائلی، عدالتی معاملات بھی شامل ہیں، اور امانت اور ترکہ کے معاملات بھی۔ دنیاوی امور کا ایک بڑا شعبہ انہی معاملات پر مشتمل ہے۔ اسی طرح اس طرح سے وہ براہ راست دین کا ایک جز ہے۔ اس شعبے کی رہنمائی ہمیں دین ہی سے ملتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام ہی اس کے مؤسس اور معلم ہوتے ہیں۔ تجارت میں ایجاب و قبول، جواز اور صحت کی شرائط، بائع اور مشتری کے اختیارات، اختلاف کی صورت میں فیصلے کی راہ، مزارعت کن شرائط سے کرنا مناسب ہے، جنگ و صلح کی کیا شرائط ہوں، یہ سب باتیں دین کے دائرے میں آتی ہیں، جنہیں انبیاء خود سکھاتے بتاتے ہیں۔ یعنی کوئی یہ نہ بولے کہ اچھا یہ تو ہمارے دنیاوی معاملات ہے تو نبی کو اس سے کیا لینا دینا۔ نہیں، اس کی تعلیم، اس کا سکھانا اور اس کا سمجھانا، اس کی شرائط کو بیان کر دینا، اس کے صحیح غلط کے اندر تمیز کر دینا، یہ ساری چیزیں، اس کے شرائط وغیرہ، یہ تو دینی کا حصہ ہیں۔ البتہ لیکن ان کے بعد زراعت کی یہ تفصیلات کہ اس کے لیے کس کس سامان کی ضرورت ہے، کس کس قسم کی مصنوعات درکار ہیں، کس زمین میں کیسی کھاد ڈالی جاتی ہے، کس موسم میں کیا بویا جاتا ہے، فولاد کیسے بنایا جاتا ہے، نئی نئی ایجاد کیسے ہوتی ہیں، یہ دنیا کا دوسرا شعبہ ہے جو دین سے متعلق نہیں۔ ان باتوں کو دنیا انبیاء کے آنے سے پہلے بھی جانتی تھی، اور ان کے بعد بھی ان میں ہزاروں ترقیاں کرتی رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ تمہاری دنیا ہے، اسے تم خود جانتے بوجھتے ہو۔ ان چیزوں کے اندر صفحہ نمبر مل گیا آپ کو؟ یہ دوسری جلد ہے، جلد وہی ہے۔ تم خود ان معاملات کو جانتے بوجھتے ہو۔ آپ صلی اللہ، جیسے جو دین کا مسئلہ ہوگا وہاں مسئلے سے متعلق بات ہوگی، جائز ہے یا ناجائز ہے، شرائط کے ان شرائط کے اعتبار سے ایسا کرنا صحیح یا غلط ہے، کیسے کن شرائط کا اس میں لحاظ رکھا جائے، وہ تو انبیاء بتائیں گے اور ہم علماء سے پوچھیں گے اب۔ لیکن جدید طریقے کیسے ہوں، زیادہ پیداوار ہونے کے کیا جو ہے نا وہ کیا ٹپس ہیں، یہ تھوڑی وہ بتائیں گے، یہ انبیاء کی ذمہ داری نہیں۔ اسی طرح اب علماء سے بھی یہ چیزیں ان کی ذمہ داری، ان کو وہ ان باتوں کو نہیں بتا سکتے، اس کا تعلق دین سے جن باتوں کا ہوگا صرف وہی بتائیں گے۔ انبیاء کو سب سے زیادہ تقوی اور معرفت حاصل ہوئی ہے۔ انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ تقوی متقی تھے۔ حضرت عائشہ رضی، مل گیا؟ نہیں، وہ آپ نے جلد فرق ہے نا، وہ جلد فرق ہے، پہلی جلد میں پڑھ رہے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کا صحابہ کو حکم دیتے تو ایسی بات کا حکم دیتے جو ان سے سہولت سے ہو سکے۔ وہ شوق میں عرض کرتے، یا رسول اللہ کچھ اور بڑھا دیجئے، کیونکہ ہم آپ کی طرح تو نہیں، آپ کی تو اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی سب لغزشیں جو کہ صرف اجتہادی ہیں وہ بھی معاف کر دی ہیں، ہماری کوتاہیاں تو معاف نہیں کی، لہٰذا ہمیں زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ اس پر آپ کو اتنا غصہ آتا کہ اس کا اثر چہرہ مبارک پر نمایاں ہونے لگتا۔ پھر آپ فرماتے، دیکھو تم سب میں زیادہ خدا سے ڈرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا سب سے زیادہ بڑا عالم میں ہوں۔ یعنی لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا وہ دین کے معاملات دیکھ کر کہتے کہ ہمیں تو اس سے زیادہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، بخشائے ہیں، آپ علیہ السلام اتنا کر رہے ہیں تو ہمیں تو اس سے زیادہ کرنا چاہیے نا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، جو میں کر رہا ہوں اور جو تمہیں کہہ رہا ہوں ویسے ہی کرو، ایسا نہیں ہے کہ اس سے زیادہ تم کرنے لگو۔ تو فرمایا کہ اتنے کا حکم دیتے تھے جتنا طاقت میں ہوتا تھا، آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کوئی ایسا عمل کیا جس میں رخصت کا پہلو اختیار کیا۔ بعض لوگوں نے اس عمل کے اختیار کرنے سے اس لیے احتراز کیا کہ آپ تو بخشائے ہیں جبکہ ہم ایسے نہیں ہیں۔ یہ بات آپ تک پہنچ گئی۔ اسی وقت آپ نے خدا کی حمد و ثنا خطبے کے بعد فرمایا،
لوگوں کا بھی کیا حال ہے؟ بھلا اس عمل سے احتراز کرتے ہیں جسے میں کرتا ہوں؟ خدا کی قسم ان سب میں زیادہ خدا کا علم رکھنے والا اور سب سے زیادہ اس سے خشیت کرنے والا یعنی ڈرنے والا تو میں ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی سب سے بہتر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء کرنا، پیروی کرنا ضروری ہے، اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت دی اس کو قبول کرنا بھی، یہ بھی جو ہے نا شریعت کا حصہ ہے۔ فائدہ، خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی ذات کی عظمت کے استحضار کے ساتھ ہو۔ ہر خوف کو خشیت نہیں کہتے۔ عالم اگر ڈرتا ہے تو وہ خدا کی ذات کی عظمت اور جلال کا تصور کر کے ڈرتا ہے، جبکہ غیر عالم کو ان امور کا اتنا علم نہیں ہوتا، اس لیے وہ ڈرتا ہے تو صرف اس کے عذاب کا تصور کر کے ڈرتا ہے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت کے نبی کے سب سے زیادہ عالم ہونے کا مطلب یہی ہے کہ خدا کی ذات و صفات کا سب سے زیادہ علم اس کو ہوتا ہے، اس لیے سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا بھی وہی ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی صحیح معرفت، صحیح پہچان حاصل ہوتی ہے تو اس عظمت اور جلال کی وجہ سے ان کے اندر وہ خشیت پیدا ہوتی ہے۔ یہاں غصہ صرف رخصت پر عمل نہ کرنے پر نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر غصہ کیا، ایسے بعض لوگوں پر غصہ کیا جنہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے تو رخصت پر عمل کیا ہے، تو ہمیں تو رخصت پر عمل نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تو زیادہ کرنا چاہیے، ہم عزیمت پر عمل کریں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ کیا اس بات پر نہیں کیا کہ لوگوں نے رخصت پر عمل کرنے کے بجائے عزیمت پر عمل کیا، بلکہ غصہ کرنا اس پر ہے کہ ان کے اس احتراز اور پرہیز پر ہے کہ بھئی ہمیں تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو آپ علیہ السلام نے جتنا کیا ہے اتنا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تو اس سے زیادہ ہی کرنا چاہیے۔ اتنا تو جیسے رخصت کر رہے ہیں تو اگر ہمیں وہ نہیں ہے کہ ہم نہیں رخصت لیں گے، یار ہمیں تو زیادہ ہی کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو ایک غلط بنیاد پر ان کے دماغوں میں پیدا ہوا، نبی کے بخشے بخشائے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اب خدا کی عبادت کا محتاج نہیں رہا، بلکہ اس کی عبادت اور بڑھ جاتی ہے، اور اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے اور ادا نہیں کر سکتا۔ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یعنی جتنا بھی شکر ادا کرے تو پورا نہیں ہو سکتا، اب وہ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں شکر کروں تو اور اللہ کی عبادت میں لگتا ہے، اور تعالیٰ اس کی جہنا تقوی، اس کے جہنا عبادت اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے اعمال میں لگتا ہے تاکہ وہ شکر گزاری کے اس کیفیت ان کو حاصل ہو جائے، لیکن ان کو یہ بھی استحضار رہتا ہے کہ شکر گزاری جو ہے نا وہ کر نہیں پاتے، ہم پوری ادا نہیں کر سکتا، مطلب کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پورا شکر تو ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا تعلق، اللہ تعالیٰ کی اطاعت محبت کے ساتھ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت محبت کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور خوشنودی میں اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے اس میں کیا ہونا چاہیے؟ محبت کے ساتھ، اللہ کی محبت ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہونی چاہیے، یہ بھی بڑا اونچا عمل ہے۔ فرمایا کیونکہ محبت کے جو 3 اسباب ہیں یعنی کمال، جمال اور جود و سخا۔ کمال، جمال یعنی خوبصورتی، اور جود و سخا، جود اور سخاوت اللہ تعالیٰ کو غیر متناہی حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود دیا، ہمیں سب سے زیادہ عمدہ اور احسن طرز پر بنایا، پھر وہ مستقل طور سے ہماری پرورش کرتے ہیں، ہماری دنیا اور آخرت کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے ہماری حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات جمال والی بھی ہے اور تمام صفات کمال کے ساتھ متصف بھی ہے۔ یہ سب باتیں تقاضا کرتی ہیں کہ ہمارے اندر ایسی ذات کی محبت اور شکر کا جذبہ موجزن ہو، جب یہ ذات ہمیں کچھ حکم دے اور وہ حکم بھی ایسے کہ جن میں ہمارے ہی فائدے کو ملحوظ رکھا گیا ہو، اور تابع داری کے عمل پر وہ ہمیں اپنی خوشی اور محبت کا پروانہ دے، تو محبت، شکر اور ممنونیت کے احساس کے ساتھ اس کی تابع داری کریں اور اس کے حکم بجا لیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس جذبے کے ساتھ کہ محبت اور اس کا احسان اپنے اوپر سمجھنا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یغدوکم من نعمت واحبونی لحب اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو اس لیے کہ وہ تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے
محبت رکھو کیونکہ وہ تمہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمانے والا ہے، تو منعم حقیقی ہے، عطائیں جو ہے نا وہ کرنے والا ہے، تو اس سے محبت ہونی چاہیے، اس سے محبت ہونی چاہیے۔ اور چونکہ رسول اس بارگاہ محبت کا پیغام بر ہوتا ہے، اور اس بارگاہ کا محبوب اسوہ اور سیرت اپنی ذات میں لے کر آتا ہے، اس لیے مجھ سے محبت کرو خدا کی محبت کی وجہ سے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا یہ تقاضا ہے کہ حضور سے بھی محبت ہو، کہ اگر تم خدائے تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ علیہ السلام کی سنت سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہوگی، تو پھر اللہ کی محبت کسی کے اندر ہو سکتی ہے، ورنہ صرف دعوے محبت ہے اور حقیقت محبت نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور سنتوں سے محبت کرنے کا تقاضا یعنی سنتوں پر عمل کرنا، اس کو نہیں کرتا، تو اللہ سے محبت بھی نہیں کرتا، اللہ سے محبت کرنے کا جھوٹا دعویٰ ہے۔ اب لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہے جب تک میں اسے اپنے بیٹے اور باپ اور تمام رشتہ داروں اور دیگر تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان سب کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو جائے، ایمان تب تک کامل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی جو وجہ سابقہ حدیث میں ذکر ہوئی، اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیگر اسباب محبت یعنی کمال و جمال اعلی وجہ الاتم موجود تھے۔ ایک تو محبت یہ بیان ہوئی کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت کرو، اور یہ فرمایا کہ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس طریقے سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ طریقہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو اللہ کی محبت کی وجہ سے اس کے نبی سے بھی محبت کرو۔ تو فرمایا کہ خالی اس سے قطع نظر کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی دیکھا جائے جو دیگر صفات ہیں یعنی کمال، جمال اور جود و سخا جو پہلے بیان ہوئی کہ جو اسباب محبت ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں علی وجہ الاتم یعنی کمال کے درجے میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 2، ماں باپ اور اولاد کی محبت طبعی ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ یہ جو فرمایا کہ ان سب کی محبت سے بڑھ کر ہو، تو حالانکہ ان کی محبت تو طبعی ہے، طبعاً ہوتی ہے، نیچرل ہے، ہوتی ہی ہے، ہو ہی جاتی ہے، سب کے اندر اپنے ماں باپ سے محبت، اپنے بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے، تو یہ جو محبت ہے وہ تو طبعی ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عقلی ہے، اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، وہ طبعاً نہیں ہوتی، نیچرل نہیں ہے، آپ کو سوچنا پڑتا ہے، آپ اس کے بارے میں یعنی اپنے اندر وہ احساس پیدا کرنا پڑتا ہے، پھر محبت آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتی کسی غیر مسلم کو تو نہیں حضور سے محبت، اگر تبھی ہوتی تو سب کو ہوتی، نیچرل چیز تو سب کے ساتھ ہوتی ہے نا۔ اب جو ہمیں ہے، ہم اسلام جو جس شخص کا اسلام جتنا پکا ہوگا اس کی اتنی زیادہ ہوگی، مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ اس کے تقاضوں پر چل رہا ہے، اس سے زیادہ عقلاً اس سے محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر طبعاً ہوتی تو پھر تو ہر شخص کو ایک جتنی ہونی چاہیے تھی۔ جی ہاں، کمال ایمان یہ ہے کہ عقل کا تقاضا طبیعت کے تقاضے پر غالب رہے، عقل کا تقاضا طبیعت کے تقاضے پر غالب رہے، اور خدا اور رسول کی محبت سب محبتوں پر غالب ہو، اسلام قبول کرنے کا معاملہ ہو یا مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کا مرحلہ ہو، ایسا نہ ہو کہ دیگر محبتوں کو اپنے اوپر غالب کر کے اللہ کے فرامین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام کو نظر انداز کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کو سب محبتوں پر غالب کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں کو ساری محبتوں کے تقاضوں کے اوپر غالب کر دیا جائے۔ بیوی بچے کے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بچہ کہہ رہا ہے یہ کرنا ہے، بیوی کہہ رہی ہے وہ کرنا ہے، ان کو کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹ رہا ہے۔ بیوی کہہ رہی ہے کہ اس طریقے سے ہم نے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے، بچے بھی چاہتے ہیں کہ ہماری اس طریقے سے شادی ہو، لیکن وہ شادی کے طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے کے خلاف ہے، کیونکہ حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سادگی کے ساتھ اور بغیر کسی حکم ٹوٹے ہوئے شادی کی جائے یا کوئی جو ہے نا تقریب کی جائے۔ اب وہ اگر تو
طبیعت کی محبت کے تقاضوں کو، طبعی محبت کے تقاضوں کو وہ عقلی محبت کے تقاضوں کے اوپر غالب کرتا ہے تو ایمان کامل نہیں، اس کا ایمان ناقص ہے. کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت، بیوی بچوں کی محبت آڑے آ رہی ہے، اس کے وہ کرنے نہیں دے رہی. اللہ کی محبت پر جو ہے نا پوری محبت نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ، کیونکہ اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرنے دے رہی. اگر جس کی محبت کامل ہوگی تو اس کے تقاضوں پر عمل کرے. چلیے، حضرت عبداللہ بن ہشام کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ لیے ہوئے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں. کوئی انمیوٹ ہوا ہے. آپ مجھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں، آپ مجھے سوائے اپنی جان کے سب سے زیادہ عزیز ہیں. آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک تم کو میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوں تم کامل مومن نہیں ہو. تم تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی قوت تھی کہ ان کو اس بات کو اپنے اندر اتارنے میں کچھ دیر نہ لگی. فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اچھا اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں اب اے عمر تم پکے مومن بھی ہو گئے. تو ایمان کامل کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ہر چیز سے بڑھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو. اللہ پاک ہمیں اللہ رسول کی محبت کامل درجے پہ عطا فرمائے. السلام علیکم. آمین.